اب آئیے تعمیر کعبہ کی تفصیل وار تاریخ، کعبے کی تعمیر کی تفصیلی وار تاریخ۔ علامہ قسطلانی کے حوالے سے شیخ سلیمان جمل لکھتے ہیں کعبے کی 10 بار تعمیر کی گئی، کعبے کی 10 مرتبہ تعمیر کی گئی۔ پہلی بار کعبے کو ملائکہ نے بنایا۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آسمان میں ایک گھر بنائے اور ہر زمین میں ایک گھر بنائے۔ مجاہد نے کہا ہے کہ یہ 14 بیت ہے، 14 گھر ہے، اور یہ بھی روایت ہے کہ جب ملائکہ نے کعبے کی بنیاد رکھی تو زمین کو اس کی منتہا تک پھاڑا، یعنی اس کے آخری حصے تک اس کو چیرا، اس کی بنیاد میں اونٹ جتنے بڑے بڑے پتھر ڈالے، اور انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بنا کی تھی۔ دوسری بار حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی، تو سب سے پہلے ملائکہ نے، پھر دوسری بار سیدنا آدم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی۔ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ انسانوں کے لیے پہلے خدا کا گھر بنایا گیا ہے۔ تیسری بار حضرت آدم کے بیٹے شیس علیہ السلام نے مٹی اور پتھروں سے کعبہ بنایا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام تک یہ تعمیر قائم رہی، اور پھر طوفان نوح میں یہ غرق ہو گیا۔ چوتھی بار اس کو حضرت ابراہیم نے بنایا خلیل اللہ علیہ السلام، جن کو حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعمیر کعبے کا حکم پہنچایا تھا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اس سے افضل اور کوئی عمارت نہیں ہے، کیونکہ بنانے کا حکم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، حکم لانے والے اور انجینئر حضرت جبرائیل ہے، تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے، اور مددگار اور معاون حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ، تاریخی کتاب تھوڑا سا دوبارہ میں۔ 5ویں بار کعبے کو عمالقہ نے، یعنی بڑے بڑے لوگوں اور خلفاء اور بادشاہوں نے بنایا۔ 6ٹھی بار جرہم نے، قبیلہ جرہم نے، اور ان میں سے بنانے والے حارث بن مزاز اصغر تھا۔ 7ویں بار اس کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جد قصی نے بنایا۔ 8ویں بار اس کو قریش نے بنایا۔ اس تعمیر میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام بھی شریک تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 35 سال تھی۔ 9ویں بار اس کو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے 64 ہجری کے اوائل یعنی ابتدائی زمانے میں بنایا۔ اور جب یزید بن معاویہ کی فوجوں نے حضرت ابن زبیر سے جنگ کے لیے مکے پر حملہ کیا اور منجنیق کے پتھر کعبے پر لگے، یعنی توپوں کے پتھر کعبے پر لگے، حضرت ابن زبیر نے استخارے اور صحابہ سے مشورے کے بعد کعبے کو منہدم کر دیا اور اثر نو قواعد ابراہیم پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں ہی پر اس کی تعمیر کی۔ قریش نے تعمیر کے وقت حتیم کا جو حصہ کعبے سے خارج کر دیا تھا، قریش نے تعمیر کے وقت حتیم کا جو حصہ کعبے سے نکال دیا تھا، حضرت ابن زبیر نے اس کو پھر داخل کر دیا۔ اس کے 2 دروازے بنائے جو زمین سے ملے ہوئے تھے۔ حضرت ابن زبیر نے نفس جمادی الاخری میں پہلی تعمیر کو منہدم کیا اور رجب 65 ہجری میں اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد 100 اونٹ ذبح کیے اور کعبے پر غلاف چڑھائے۔ 10ویں بار عبد الملک بن مروان کے حکم سے اس کو حجاج بن یوسف نے بنایا۔ حجاج نے حضرت ابن زبیر کی بنا کو توڑ دیا، یعنی ان کی تعمیر کو توڑ دیا اور دوبارہ قریش کی بنا پر تعمیر کی، جو قریش نے جس نہج اور جس طریقے پر بنایا تھا تعمیر کی، اور آج تک کعبہ اسی بنا پر قائم ہے، یعنی اسی تعمیر اور اسی طرز پر قائم ہے۔ 73 ہجری میں یہ تعمیر کی گئی، حجاج بن یوسف نے جو کیا ہے 73 ہجری میں یہ تعمیر کی گئی۔ علامہ نووی لکھتے ہیں کہ اب اس بنا کو
مغیر نہیں کرنا چاہیے، یعنی بدلنا نہیں چاہیے۔ ہارون رشید نے امام مالک بن انس سے پوچھا، اس بنا کو یعنی اس تعمیر کو منہدم کر کے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی بنا پر ان کی تعمیر اور ان کی عمارت پر بنا دیا جائے، کیونکہ اس سلسلے میں بہت سی احادیث ہے۔ امام مالک نے فرمایا، اے امیر المومنین، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ ایسا نہ کریں، پھر لوگ بیت اللہ کو کھلونا بنا لیں گے اور ہر شخص اس کو توڑ کر اپنی مرضی کے موافق تعمیر کرے گا، اور لوگوں کے دلوں سے بیت اللہ کی وقت کم ہو جائے گی اور اس کی ہیبت نہیں رہے گی، اس کا رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ آپ ہرگز اس طرح نہ کریں۔ یہاں پر درس حدیث کو ہم روک رہے ہیں اور آئندہ تسلسل کے ساتھ ابھی شرح باقی ہے، انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ تو ہمارے ہاتھ پہ لطف و کرم فرما اور احادیث مبارکہ کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، ناظرین کو، سننے والوں کو بھی برکتیں عطا فرما اور حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما، اور اس کے صدقے دونوں جہاں میں ہم سب کو سرقروئی اور کامیابی عطا فرما، ایمان دے، ایمان پر استقامت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔